نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 ایسی نعمتیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی گئی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیے، 5 نعمتیں دیں. سب سے پہلی نعمت یہ دی گئی کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. پھر دوسری نعمت یہ دی گئی کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور اس وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں جب تک افطار نہ ہو جائے. کیوں دعا کرتی ہیں؟ وہ اس لیے دعا کرتی ہیں کہ لوگوں کے اوپر اتنی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اتنی رحمت برس رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ہر جاندار، دنیا کی ہر چیز، چرند پرند اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو روزے داروں کی روزے رکھنے کی وجہ سے جو رحمت برستی ہے اس پہ اللہ کی باقی مخلوق روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. تیسری چیز کہ جب جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. پھر اللہ شانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے اپنی مشقتوں کو پھینک کر تمہاری طرف آ جائیں. یعنی کہ جنت کو روز روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے، روز اس کو دوبارہ سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے تو آپ گھر کو ذرا ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ڈیکوریٹ کریں گے، پھر سوچیں گے نہیں ابھی اچھا نہیں لگ رہا، میں دوبارہ اس کی سیٹنگ یوں کر دیتی ہوں یا اس کی سیٹنگ یوں کر دیتا ہوں تو وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کو روز جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، جنت کو روز جو ہے آراستہ کیا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے اپنی مشقتوں کو چھوڑ کے تمہارے اندر آ جائیں، تمہارے پاس آ جائیں. پھر چوتھی نعمت جو کسی کو نہیں مزہ ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرکش شیطانوں کو قید کر دیا تاکہ وہ میرے بندوں کی طرف جائیں ہی نہ اور ان کو برائی کی طرف کھینچ ہی نہ سکے. آپ سوچیں کتنی آسانی کر دی اللہ نے کہ جو چیز بندے کو اکساتی ہے، ورگلاتی ہے، اس کے اندر خباثت پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا ہی دیا. اب پیچھے کیا بچ گئی؟ صرف ہماری نفس. اب نفس پہ تو ہم تھوڑی سی محنت کریں اور جو ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں ذکر سے، قرآن سے، نماز سے، اس سے نفس قابو میں آ جاتی ہے. تو قابو پانا اپنے اوپر آسان ہو گیا اور شیطان کو ہٹانا اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لے لیا. پھر 5ویں نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو مغفرت والی رات ہے کیا یہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے. یعنی کہ جو لوگ شب قدر الگ ہے، شب قدر کا انعام الگ ہے، شب قدر کا ثواب الگ ہے، یہ تو آخری رات ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے میری راہ میں مزدوری کی، اب اس مزدوری کے بدلے میں ان کو معاف کر دوں. اس رات اتنے ہی لوگ معاف کیے جاتے ہیں جتنے باقی تمام لوگ معاف کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کیا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کیا نعمت عطا فرمائی. تو یہ مہینہ جو ہے یہ نعمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے یہ خیر و برکتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے اس میں آسائشیں ہی آسائشیں، آرام ہی آرام، سہولتیں ہی سہولتیں، صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہے. رمضان کی یہ گھڑیاں مانگو خدا سے بخشش، رمضان کی